اور اس مچھلی منڈی میں علیمہ باجی نے عجیب و غریب قسم کی چولیں اور بغیلیاں ماری پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اور بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کی طرف سے چند ٹکوں کی خاطر اور ممبریوں کی خاطر اس جیسی جاہل مطلق خاتون اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے. یہ تو وہ کھوتے اور وہ کھمبے ہیں جن کو ٹکٹ دے کے یہاں جتوایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. آج 3 ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بریکنگ گفتگو اور کچھ تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کل علیمہ باجی نے منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر جو مچھلی منڈی لگانی ہوتی ہے وہاں پر جو مچھلی منڈی لگی اور اس مچھلی منڈی میں علیمہ باجی نے عجیب و غریب قسم کی چولیں اور بغیلیاں ماری پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اور بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کی طرف سے مسلسل جون 2025 سے لے کے اب تک اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے اور ایران کے اوپر جو ظلم جبر استحصال مسلسل امریکہ اور خصوصاً اسرائیل کی طرف سے جو ہو رہا ہے. پھر جناب آیت اللہ خامنائی کی شہادت، اس کے حوالے سے جب صحافیوں نے سوال پوچھا، میں حیران ہوں پاکستان کے ان یوتھیوں کے اوپر جو اس خاتون کے کہنے کے اوپر اور ان بڑے بڑے زعماء، ان بڑے بڑے وکلاء جو محض چند ٹکوں کی خاطر اور ممبریوں کی خاطر اس جیسی جاہل مطلق خاتون اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. موروثی سیاست کا ایک چمکتا اور دمکتا استعارہ علیمہ باجی، اس کے سامنے سلیمان اکرم راجہ، اس کے سامنے علی ظفر، اس کے سامنے برسٹر سلیمان صفدر، یہ سارے کے سارے برسٹر گوہر، اور پھر یہ جتنی لاٹ ہے پولیٹیکل، چلو یہ پولیٹیکل لاٹ کا تو اللہ ہی مالک ہے، ان کی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے. یہ تو وہ کھوتے اور وہ کھمبے ہیں جن کو ٹکٹ دے کے یہاں جتوایا گیا ہے. ان کے اندر تو اپنی ذاتی کوئی سوچ اور فکر اور آئیڈیالوجی اور اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ پڑھے لکھے لوگ، اور پھر جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں 4 سال سے اس نگدا کوکا کی تحریک کو، پڑھے لکھے لوگ، پروفیشنل لوگ، ریٹائرڈ فلاں، ریٹائرڈ جج، ریٹائرڈ جنرل، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، تعلیم یافتہ، نام نہاد، کیا وہ اس کی گفتگو سن کے کوئی ان کو تھوڑی سی شرم محسوس نہیں ہوتی اپنی اس سپورٹ کے اوپر اور اپنی اس حمایت کے اوپر؟ کیا وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہم کن لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں؟ چولیں دیکھو اس کی کہ جناب پاکستان کو ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کی مغربی سرحد ٹھیک ہو، پاکستان کی مشرقی سرحد ٹھیک ہو، پاکستان کی شمالی سرحد اور جنوبی سرحد ٹھیک ہو. تو پی ٹی آئی اس کو پاکستان کو کیا ضرورت ہے ایٹم بم کی؟ پاکستان کو کیا ضرورت ہے میزائل پروگرام کی؟ وہ بے حس عورت، عقل اور دانش سے عاری عورت، تو سیدھی بات کر کہ تو اس وجہ سے اور تیرا قیدی نمبر 420 اس وجہ سے اور قیدی نمبر 420 کا سوشل میڈیا ہینڈل جبران الیاس CIA کا ملازم اس وجہ سے ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف مذمتی بیان نہیں دے رہا جب سے یہ بانی تحریک انصاف گرفتار ہوا ہے، کہ بھائی کہیں اس کی رہائی کے حوالے سے جو تھوڑا سا کونے خدرے سے جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی تھوڑا سا جناب وہ وہاں کے صہیونی کانگریس مین اور سینٹرز کے سپورٹ کے ساتھ جو چیز چلا رہی ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے. اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے گلے پہ پھانسی کے پھندے کو چھڑانے کے لیے، اور علیمہ باجی اپنی کروڑوں ڈالر کی جو پراپرٹیاں ہیں امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر اور پورے یورپ کے اندر، خصوصاً امریکہ کے اندر، اس کو بچانے کے لیے سیدھی بات کرو تو جہاد تعویلات اس انداز سے دینے لگے ہو جیسے تم بہت بڑے اسکالر. اور بھائی ساری دنیا جانتی ہے کہ 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک انڈیا نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا دل سے. انڈیا نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز اور پاکستان کو اس دنیا کے نقشے سے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے. جب وہ ایٹمی طاقت ہے تو ان الو کے پٹھوں کو بتائے، ان نام نہاد سقراط، بکرات، ارسطو اور جیلینیوسوں کو بتائے،
ان بیوقوفوں کو اور ان جاہلوں کو کوئی بتائے کہ اپنی خفت پٹانے کے لیے اور اپنی جاہلیت کو دکھانے کے لیے تم جو لوگوں کو یہ گائیڈ لائن دے رہے ہو کہ جناب پاکستان کو کیا ضرورت ہے ایٹم بام کی، ہم جنگیں نہیں چاہتے، اور تمہارا منہ ہے کہ تم سے پوچھ کے کوئی جنگ کرے گا؟ تمہاری اوقات ہے کہ تم سے پوچھ کے کوئی عالمی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ملکی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی عالمی اور ملکی ایکٹر کریکٹر اور فیکٹرز وہ کوئی اس خطے کے اندر یا دنیا کے اندر کوئی جنگیں شروع کریں گے؟ تمہاری اوقات لائن اور لکیر کی ہے، اس پہ لگے رہو، اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے تمہارے لیڈر کی، تمہارے بھائی کی اور تم ساروں کی۔ تم کہتے ہو یار ہمیں ایٹم بام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایٹم بام کی اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے میرا بھائی بول نہیں رہا اس ایشو کے اوپر، نہ اسرائیل کے خلاف، نہ امریکہ کے خلاف، نہ صہیونی طاقتوں کے خلاف، نہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے اوپر، نہ چلو یار تم اسرائیل کی مذمت نہ کرو اور امریکہ کی نہ کرو اور تم آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے اوپر جناب کوئی بیان دے دو، لیکن اتنا بزدل ہے جو اپنی پیشوں کے اوپر سر پہ بالٹی باندھ کر جانے والا، کس کو نہیں پتا کہ اس سے زیادہ بزدل اور اس سے زیادہ گھٹیا اور اس سے زیادہ ڈرپوک شخص کوئی نہیں ہے۔ میرے سامنے میں کل ندیم افضل چند صاحب کا ایک انٹرویو کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ تازہ حکومت بنی تو وہ کوئی چائنا کی ایک کمپنی کو لے کر آئے، اس کے سی ای او کو، اس سے ملاقات کروانے کے لیے، اور سی ای او نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی تھی اپنی ادارے کی اور اپنی کمپنی کی۔ تو جب اس قیدی نمبر 420 سابق وزیر اعظم کو کہا ندیم افضل چند صاحب نے، تو اس نے کہا نہیں ملاقات نہیں کرنی چائنا سے ابھی فی الحال نہیں، سی پیک واڑ کے رکھ دیا، چائنا سے تعلقات واڑ کے رکھ دیے، ترکی سے تعلقات واڑ کے رکھ دیے، سعودی عرب سے، ملائیشیا سے، دنیا کے ہر خطے سے، ہر ملک سے۔ اور جناب آپ کہتے ہیں یار ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ افغانستان ہمارے معصوم سویلین کو، ہمارے معصوم جناب فوجی اہلکار افسران کو، ہماری مساجد کو، ہماری امام بارگاہوں کو، ہمارے مذہبی مقامات کو، ہماری مارکیٹوں کو مسلسل ریگولر ہٹ کر کے ہمارے سینکڑوں لوگوں کی شہید کر چکا ہے۔ یہ الو کے پٹھے کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ لعنت تمہارے اوپر جناب۔ اور یوتھیوں نے پچھلے 4 سال سے کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی ہیرو بن کے ابھرتا ہے، یہ اس میں جناب اپنا قیدی نمبر 420 کی تصویر اور تصور جو ہے نا اس میں فٹ کر کے جناب یہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش اگر وہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ ہوتا تو وہ ہوتا۔ اور کوئی یہ ہوتا وہ ہوتا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی شخصیت کا ایک ایک پہلو اللہ پاک نے ویڈیو آڈیو کی صورت میں سوشل میڈیا پہ رکھا ہوا ہے، اس منافق اعظم کا، اس لارنس آف عربیہ کا۔ تو ایک تو بھائی جان میں نے یہ علیمہ باجی کے حوالے سے بتانا تھا کہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، پورا ٹبر ہی نوسر بازوں کا ہے، باتیں وہ کرتے ہیں کہ جو دل جلا دیتی ہیں۔ اس وقت چاہیے یہ تھا علیمہ باجی جیل کے باہر کھڑے ہو کے کہتی کہ افغانستان کی ایسی کی تیسی اس نے ہمارے ملک کے اندر مسلسل دہشت گردی کروائی، انہوں نے ہمارے فوجی جوان، فوجی افسر، ہماری امام بارگاہیں، ہماری مساجد، ہماری مذہبی مقامات، ہمارے بازار، ہماری عام معصوم بچے، ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھنے والے، باجوڑ کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ان کو شہید کیا، ان کی ایسی کی تیسی۔ سمجھ آتی یار کسی ملکی لیڈر کا، کسی عالمی لیڈر کی بہن ہے، لیکن ساروں کی اوقات صرف اور صرف لائن، لکیر، ڈالرز، سلائی مشینیں دکھا کے، کروڑوں روپیہ کما کے لوگوں کو بے وقوف بنانا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہیرو بن کر جناب ناچنا کودنا، اور اس کے پیچھے کے سارے زومبیز الو کے پٹھے ویسے کے ویسے وہ لگے ہوئے اس کے پیچھے ناچنے۔ ایک تو علیمہ باجی، دوسرا فواد چودھری نے جناب آج ایک ٹویٹ کیا کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ٹویٹ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے سارے جرائم، اپنے سارے گناہ، اپنی ساری جسے کہتے ہیں نا کہ اس سے اپنے آپ کی جان چھڑا کے پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کی، اور ٹویٹ پہ کہتے ہیں کہ سراسر قصور بانی تحریک انصاف کا ہے، قیدی نمبر 420 کا۔ اس نے جناب فوج سے ٹکراؤ کیا، ریاست سے ٹکراؤ کیا، ایکسٹریمزم کا شکار ہوا، ہم سمجھاتے رہے، ہم جناب اسد عمر، شاہ محمود قریشی، فلاں
ہم نے کہا نہ کرو، اور لیکن وہ باز نہیں آیا، اور اینڈ پہ آ کے یہ ہوا۔ فواد چودھری، میں نے ٹویٹ کے ذریعے سے بھی جواب دیا ہے، آج میں آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ایک بات کان کھول کے سن لو، پوری دنیا کو بدھو اور سکتے ہو، میں تو وہاں پر موجود تھا، اپنی آنکھوں دیکھی ہر چیز دیکھی ہے۔ اس پورے کرائسس میں 9 مئی کے ایک بانی تحریک انصاف اور دوسرے تم دونوں قصوروار ہو صرف۔ اور جناب آپ نے عالمی اسٹیبلشمنٹ، عالمی طاقت کی ڈیپ سٹیٹ کے اشاروں پہ ناچتے ہوئے اور رات کے اور دن کی روشنی میں اس عالمی طاقت کے سفیر کے پیغامات کو بانی تحریک انصاف کو پہنچا کر اس بانی تحریک انصاف کو غرور اور تکبر کے عجیب و غریب نشے کا شکار کیا تھا کہ اس کو لیلا نظر آتا تھا اور مجنون نظر آتی تھی، یہ والا اس کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ جناب پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا گیدڑ کی طرح، پکڑا ہی نہیں دے رہا تھا اس کو۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اور موساد اور جناب ایک عالمی طاقت کی ڈیپ سٹیٹ اور انڈین را اور انہوں نے مل کے اس کو عجیب و غریب ایک کتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ بس تیرے سے آگے کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ فواد چودھری صاحب، یہ آپ تھے اکیلے ہولی سولی اس وقت، آپ ٹھمکے مار کے جس طریقے سے بنی گالا اور جناب آپ کے زمان پار کے اندر کی آنیاں جانیاں تھی نا، یہ ہماری آنکھوں دیکھی ہے۔ آپ نے اس کو جناب یہ پیغام رسانی کر کے اس کو جناب پٹڑی سے اتارا ہوا تھا، اور آپ 100% اس کے رائٹ ہینڈ کے طور پہ جناب اس کو مس لیڈ اور مس گائیڈ کر رہے تھے۔ اور کن کی وجہ سے کر رہے تھے؟ عالمی طاقت کی ڈیپ سٹیٹ، پاکستان کی ملک دشمن طاقتوں کے اشاروں پہ تم نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ اور جب وہ بگڑ گیا، جب حالات ہاتھ سے نکل گئے، بات الٹی ہو گئی، پلان الٹا ہو گیا، اب جناب آپ حاجی ثناء اللہ تے نیک پروین بی بی بن کے اب آپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ پاجن میرا کوئی قصور نہیں، میں تے بڑا وڈا سادھو، میں تے بڑا وڈا حاجی، میں تے بڑا وڈا نمازی، میں تے جناب انہوں کیا کردا سی کہ نہ بچے اس طرح نہ کر، یہ گلاں چنگیاں نہیں آگیاں۔ واہ سبحان اللہ، واہ صدقے جائے تو پیو ڈسکے جائے نا۔ فواد چودھری دنیا کا بچہ جانتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ہولی سولی آپ اور آپ کے ساتھ ایک سٹپنی ہوتی تھی وسعت جمشید چیمہ، ان دو کے علاوہ نہ، ہاں یہ میں مانتا ہوں اسد عمر کی، شاہ محمود قریشی کی آخری 10 مہینوں میں کوئی ویلیو نہیں رہی تھی، ٹکے ٹوکرے کا نہیں تھے، بس تم تھے اور جناب بانی تحریک انصاف تھا، ہم تم ہوں گے ساون ہوگا رقص میں سارا جنگل والا ماحول تھا۔ تو اب لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ۔ اگر 9 مئی کے پھانسی کا پھندا قیدی نمبر 420 کے گلے میں فٹ ہوا تو اس کے اوپر بھی فٹ ہوگا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، تو لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دو۔ تھینک یو ویری مچ۔